اور جناب ویلکم بیک. آپ کو پھر ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ اب جو آپ سلسلہ ملاحظہ فرمائیں گے وہ ملاحظہ فرمائیں گے MJM اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے تعاون سے، جن کا کہنا ہے کہ ہم گھر نہیں گھروں کو بناتے ہیں. دوسرے اسپانسر میں ہمارے ساتھ شامل ہے تربیت الحجاج کے ہمیں تعاون حاصل ہے اور جن کے ممبر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے تربیت الحجاج کوارڈینیٹر ڈاکٹر محمد شاہد سعید صاحب نے. آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکیل مدنی بھائی کو خوش آمدید کہیں گے اور ان کے لیے کہتے ہیں نا کہ اگر میں تعارف کرواؤں تو پورا پروگرام نکل جائے گا، پھر یاد آئے گا کوشچن بھی کرنے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ. اسی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہے حسن رضا قادری نے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے سعید بھائی تو ساتھ موجود ہیں. جی سر، ہمارا سوال جہاں سے ادھورا رہ گیا تھا وہیں سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی، آپ کا سوال یہ تھا کہ تکافل جو ہے اسلام سے موافق ہے یا مخالف ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بادشاہ سلامت نے یہ خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں اور 7 دبلی پتلی گائیں، تو پوچھتے کسی نے کہا کہ اس کا خواب کا جو تعبیر ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا جائے. تو ان کو جب زندان سے نکالا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ خواب ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو موجودہ 7 سال ہیں جو آپ نے موٹی تازی گائیں دیکھی ہیں، یہ موجودہ 7 سال آپ کی انتہائی خوشحالی کے سال ہیں. فصلیں بہت اچھی ہوں گی، خوشحالی بہت ہوگی، غلہ بہت ہوگا. اور جو آپ نے 7 دبلی پتلی گائیں دیکھی ہیں وہ ہے بدحالی کے سال. تو اگر آپ ان 7 سالوں میں، خوشحالی کے سالوں میں، ان بدحالی کے سالوں کے لیے کچھ اہتمام کر لیں، کچھ سیونگ کر لیں، کچھ احتیاطیں کر لیں، تو وہ جو بدحالی کے 7 سال آپ کے آنے والے ہیں وہاں پر جو ہے پھر آپ کو ایک سپورٹ ملے گی اور آپ کی لائف اسٹائل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو سیونگ جو ہے وہ عین اسلامک ہے. اچھا، پھر ابھی ہمارے ساتھ یہ تربیت الحجاج والے بھی بیٹھے ہیں. فی زمانہ حج جو ہے ایک اللہ تعالیٰ جس کو نواز دے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ بلاوا آ جائے، لیکن ایک نارمل آدمی حج کرنے کے لیے بھی جب تک وہ سیونگ نہ کرے گا ایسے ہی ہے. وہ حج نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب کہ بچت جو ہے وہ اسلام میں کبھی بھی منع نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے، تو وہاں پر اپنی ایک ان کی مارکیٹ تھی، ان کا بازار تھا. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ایک اسلامی بازار وہاں پر قائم کیا اور اس کی پروڈکٹ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت کے بہت جلیل القدر نہ صرف صحابی بلکہ امیر ترین صحابی تھے اس وقت. تو یہ جو بچت ہے، یہ جو تحفظ ہے، ایک اور میں اس میں تحفظ کے حوالے سے ایک بات بتاؤں. یہ تو میں نے سیونگ کے حوالے سے بتائی. تحفظ کے حوالے سے میں بتاؤں کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو خوشحال چھوڑے، نہ کہ اس کے گھر والوں کو جو ہے بدحال چھوڑے. صحیح. تو گھر والوں کے لیے تحفظ کے حوالے سے، گھر والوں کے لیے سیونگ کے حوالے سے، اگر آپ فی زمانہ کوئی چیز، میں نے جیسے جو شروع میں کہا تھا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. سبحان اللہ. اسلام کے اندر ایک ایک چیز کا حل موجود ہے، آپ نے کیا کیا کرنا ہے. تو تکافل اس وقت ایک عین شرعی اصولوں کے مطابق ایک اسلامی پروڈکٹ ہے، تحفظ اور بچت کا بہترین انتظار. تو اس کا مطلب یہ کہ دور حاضر میں جو آپ نے مجھے بتا دی تقاضے کہ ہمیں سیونگ کرنی ہے، اور سیونگ کا بھی اللہ تعالیٰ، اچھا اللہ تعالیٰ امت محمدی پر عذاب نہیں لے کر آتا، لیکن ہمیں سیونگ کا طریقہ بتاتا ہے کہ آج سے پہلے آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ آج کھا لو کل دیکھا جائے گا. کووڈ آیا، اس نے سکھا دیا کہ بھائی کل کا پتہ ہی نہیں کل ہو یا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تربیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں چیزیں سکھلاتا ہے، لیکن صرف ہم پر منحصر ہے کہ ہم چیزوں کو کیسے گریب کرتے ہیں. تو دور حاضر میں اہمیت اور افادیت تو یہی ہے کہ سیونگ کریں گے آج تو کل آپ کا مستقبل اچھا ہوگا. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ جو امی یا ابو کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ اگر وہ بچپن سے ہی، ان کے بچپن سے ہی اپنی بڑھاپے کا سامان کرنا شروع کر دیں، جو کہ تکافل آف اسٹیٹ لائف آف پاکستان ہے. تو پھر یہ والی بات ہے کہ وہی والی بات کہ اے خدا میرے ابو سلامت رہیں، وہ اپنے ہی خرچے پر سلامت رہیں گے. پھر بالکل یہی چیز ہے. بالکل. اسی کے ساتھ ہم جب اچھی باتیں ہو رہی ہوں تو ہم یہاں پر حمد باری تعالیٰ کے لیے
ہم پڑھیں گے یا نعت جو بھی آپ کو اچھا لگے, ماشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ ہم اپنے سعید بھائی سے کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ, باطن و ظاہر ہے اللہ, اول و آخر ہے اللہ, باطن و ظاہر ہے اللہ, حاضر و ناظر ہے اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اور حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, اور نور محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں حسن رضا قادری سے فرمائش کروں گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دل میں ایک دم سے آتا ہے کہ جب, کیونکہ کلمہ طیبہ اگر آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس کو پڑھنے سے ایمان مکمل ہوتا ہے, اور اسی کے ساتھ نبی کا نام وہاں پر بھی محمد کا موجود ہے. تو میں آپ سے چاہوں گا کہ منقبت پڑھنا چاہتے ہیں مولا علی کے, تو آپ بالکل مولا علی کے شان میں آپ منقبت پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, وہ سارے سناؤ مل کے لگاؤ او نعرہ علی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 علی مولا. کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے, کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. علی مولا 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 علی مولا. ایک عام بالے ایک خاص بالے, ایک عام بالے ایک خاص بالے, او جڑا خاص بالے زہرا دلالے, او جڑا خاص بالے سیدہ دلالے, انہیں زیت چڑھ کے قرآن سنایا, نے زیت چڑھ کے قرآن سنایا, سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا, او کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ. او جھکیاں میں کرتے بن
بن کے سوالی جھکیاں میں کرتے بن کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی او عزت ملی ہے جگ تو نرالی او پائی لوگ آکھن مینوں کلندر او سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد ہے کہ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا. جب تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلوں کی. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی ہمیں ایک مہمان نے جوائن کیا, سیدہ اریج صاحبہ نے, جو کہ ایک ہوسٹ ہیں ماشاءاللہ, نعت خواہ ہیں. ان سے بھی ہم کلام سنیں گے. لیکن ہم آتے ہیں ڈاکٹر محمد شاہد سعید صاحب کی طرف. مجھے یہ بتائیے گا کہ تربیت الحجاج ٹریولر نے کون کون سے پیکیجز حج کے اناؤنس کیے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ میٹرو ون نیوز کا, ان کی ٹیم کا, کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا. سر اس طریقے سے ہے کہ تربیت الحجاج ٹریول جو ہے ایک واسٹ رینج کے جو ہے حج پیکیجز وہ انٹروڈیوس کروا چکا ہے مارکیٹ میں. ماشاءاللہ. اس میں 14 ڈیز سے لے کے 30 ڈیز تک کے مختلف پیکیجز ہیں, اور اس میں اکانومی پیکیجز, بجٹ پیکیجز, لگژری پیکیجز, اور ڈفرینٹ زونز ہیں اس کے حساب سے, ڈفرینٹ کیٹیگریز کے حساب سے مختلف پیکیجز ہم نے انٹروڈیوس کرائے, جس میں مکہ میں بہت زیادہ حرم کے قریب جو ہے وہ رہائشیں ہیں, مدینہ منورہ میں بھی بالکل مسجد نبوی کے قریب ترین رہائشیں ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ عزیزیہ میں جو جمرات ہے اس کے نیئرسٹ جو علاقہ ہے عزیزیہ, وہاں سے ہماری جو اکوموڈیشن ہے بہت زیادہ قریب ہے. تو یہ ایک ہمارے جو ہے واس رینج کے پیکیجز ہیں, تقریباً 17-18 ہمارے پیکیجز ہیں مختلف, جن کی مختلف کاسٹ ہیں, جو کہ لو کاسٹ بھی ہے, جسٹ لائک 11 lakhs سے ہمارے سٹارٹ ہوتے ہیں, اور پھر یہ آگے جاتے ہیں کیٹیگری وائز. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ کا جو 11 لاکھ کا پیکیج ہے اس کے اندر قربانی شامل ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں قربانی تو شامل نہیں ہے, لیکن اس میں وہ ساری سہولتیں شامل ہیں جو کہ ایک بہت زیادہ نیسیسٹی کے حساب سے ضروری ہیں ایک بجٹ پیکیج کے اندر. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ کا 11 لاکھ والا پیکیج لے اور وہ قربانی کے پیسے بھی یہیں دے کر جانا چاہتا ہے, کیونکہ اکثر جب وہاں لوگ جاتے ہیں تو پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کتنے پیسے اس کو ایکسٹرا دینے ہوں گے 11 لاکھ کے؟ جی بالکل, یہ یہاں سے بھی ہمیں پے کر سکتے ہیں, اور ہم یہ فیسلٹی بھی دیتے ہیں کہ وہاں پہ بھی وہ پے کر سکتے ہیں. تقریباً 56,000 جو ہے انہیں پے کرنے ہوں گے وہاں پہ, اور ہاں یہاں پہ بھی وہ پے کر سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حجاج کرام کو کوئی دم وغیرہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس فنڈس نہیں ہیں تو ہم اس کی بھی جو ہے ارینجمنٹ کر دیتے ہیں. کوئی زبردست زبردست. اتنی اچھی بات کے بعد تو اب تو مجھے نمبر آپ کا پتا ہونا چاہیے, میرے دیکھنے والوں کو بھی یہ نمبر پتا ہونا چاہیے کہ جس سے تھرو ہم تربیت الحجاج ٹریولر سے رابطہ کر سکیں. تو نمبر بتائیے گا پلیز. سر میرا نمبر ہے 0321 3850 901. تھوڑا آرام سے پیار سے تھوڑا سا بتائیں تاکہ 0321 3850 901. کیا بات ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس لگژری پیکیج بھی ہیں, تو ایک تو پہلے میں پوچھوں گا کہ جو لگژری ٹاپ لگژری پیکیج ہے وہ کتنے کا ہے اس وقت موجودہ حالات میں؟ دیکھیے ہم نے کوشش کی ہے کہ لگژری پیکیجز کو جو ہے وہ کم سے کم پرائز میں لے کے آئیں, بہت زیادہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہو کہ وہ افورڈیبل نہیں ہو, اور اس کی پرائز جو ہے ہم نے وہ سٹارٹ کیے ہیں تقریباً 20 لاکھ سے, اور 21 لاکھ سے وہ ہم نے سٹارٹ کیے. ٹھیک ہے. اور اس میں ساری وہ فیسلٹیز ہم نے پرووائڈ کی ہیں جو کہ ایک حاجی کے لیے بالکل لگژری یا سہولت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اویل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہوٹلز ہیں وہ 5 اسٹار ہوٹلز ہیں, اس میں ہوٹلز کے بوفے ہیں جو ہوٹلز پرووائڈ کرتا ہے. اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں بھی 5 اسٹار ہوٹلز ہیں بالکل مسجد نبوی کے قریب, اور اسی طریقے سے جمرات کے قریب جو ہے ہماری جو منی کی اکوموڈیشن ہے, اور عزیزیہ کی جو اکوموڈیشن ہے وہ بالکل منی کے قریب ترین جو ہے وہ علاقہ ہے عزیزیہ. وہاں سے جمرات 2nd فلور جو ہے وہاں سے 4 منٹ کی واک پہ وہاں ہم نے ارینج کیے, اور اس کے لیے ہم نے ایکسکلوسیولی وہاں پہ ہم نے اپنی ٹیم کو جو ہے وہ انگیج کیا ہے کہ یہاں سے جو بھی جمرات والے دن 10 ذی الحج کو یا 11 ذی الحج کو یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو ان کو وہ گائیڈ کرتے ہیں, اور وہ بالکل وہاں تک چھوڑ کے آتے ہیں. بالکل 4 منٹ کی واک ہے ہماری جو اکوموڈیشن ہے عزیزیہ کی,
وہاں سے جمرات کے لیے. اچھا، اور کن کن ہوٹل میں آپ اکوموڈیشن دیتے ہیں؟ اگر مدینہ کی بات کریں، مکہ کی بات کریں، میں لگژری پیکج کی بات کر رہا ہوں. لیکن لگژری پیکج میں ہمارے پاس کلاک ٹاور میں زمزم پلیمان ہوٹل ہے، وہ ہم اس میں آفر کر رہے ہیں. تو بہت زبردست ہے، جی، میں گیا اس exactly. میں تو میں جا چکا. اور اسی طریقے سے اجیاد مکہ مکارم ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم آفر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں قبلہ سائڈ کے اوپر جہاں سے گنبد خضرا ویو نظر آتا ہے، نسک المدینہ ہوٹل ہے ہمارا. اور اسی طریقے سے فرنٹ ٹیبا جو کہ لیڈیز گیٹ کی طرف ہے، وہ ہم لوگ نے اپنی اس دفعہ حج کی پراپرٹیز میں شامل کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے جو ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے ایک اور پیکج جو ہے وہ اپنا انٹروڈیوس کیا ہے، وہ ہے اپنا سوئسٹل کے ساتھ، جو کہ مطلب ایسا ہوٹل ہے 5 اسٹار جو کہ بالکل کعبہ ویو آپ کو دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہم آفر کر سوئس رہے ہیں. ہوٹل کے ساتھ. سوئسٹل. اچھا، وہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں آپ لوگوں نے اس پیکج میں ویسے مجھے بڑا اچھا لگا تھا جب میں گیا تھا، انوار المدینہ موو اینڈ پک نہیں ہے؟ جی بالکل، عنوان مدینہ موون پک بھی ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ لیکن کسٹمائزیشن کے اوپر آ جاتا ہے، جن کو نیڈ ہے اس حساب سے پھر ہم. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو لگژری پیکج ہے 20 یا 21 لاکھ روپے کا جو آپ نے مجھے کہا تھا، اس کے اندر قیام کتنے ہیں جس نے آپ نے قیام کرنے، یعنی 20 دن کے ہیں، 15 دن کا پیکج ہے، وہ یعنی وہ 40 دن کا مکمل پیکج ہے، یہ بتائیے گا ذرا. سر وہ 14 ڈیز سے ہم لوگ اپنے پیکیجز سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جس کے اندر ہم مکہ کے اندر بھی اکوموڈیشن دے رہے ہیں، وہ 18 ڈیز تک ہمارے وہ پہنچ جاتے ہیں. یہ پیکیجز جو ہے، جو لگژری پیکیج ہیں، اس میں ہم ایک کیٹیگری کی سروسز وغیرہ دیں گے. ٹھیک ہے. اور جب مکے اور مدینے کی بات ہو، شکیل مدنی بھائی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہے، نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. اور موقع مجھے جب بھی ملتا ہے تو میں آ جاتا ہوں میدان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.
सुभान अल्लाह। दोबारा हम डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब आइए, फिर उन्हीं गलियों में वापस जाते हैं कि जहाँ से जाने के बाद आने का दिल नहीं करता। तो मुझे ये बताइएगा कि मकतब की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और वहाँ पे क़याम की मुद्दत क्या है? देखिए, मकतब की जो बेसिक कैटेगरीज हैं हम ऑफ़र कर रहे हैं वो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और डी कैटेगरी। ठीक है। और इसी तरीके से हमारे जो पैकेजेस हैं वो 12 to 14 डेज से स्टार्ट होते हैं और 30 to 32 डेज तक हम पैकेजेस करते हैं। ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें लग्जरी भी है? इसमें जी, इसमें लग्जरी भी पैकेज है और इसके अंदर इकॉनमी भी है, बजट भी है। ये सारे पैकेजेस हम ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमी और बजट में क्या फ़र्क है? देखिए, बजट में हमारे पास एक होटल है जो कि हरम से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, लेकिन हमने उसको कनेक्ट किया है शटल के साथ। ठीक है। एक शटल है जो कि आपको होटल से पिक करेगी और हरम पे क्लॉक टावर के नीचे जो पार्किंग है वहाँ पे आपको ड्रॉप करेगी। सेम इसी तरीके से आपको वहीं से जो है वापसी हरम से लेके होटल तक छोड़ेगी। तो ये तो हमारा एक बजट पैकेज हो गया। ठीक है। इसी तरीके से जो लग्जरी हमारा जो इकॉनमी पैकेज है उसमें हम वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जो है वो हम होटल कबूतर दे रहे हैं। चौक वाली तरफ हाँ, जाता है। 700-800 तकरीबन इतने डिस्टेंस पे मीटर के ऊपर हम दे रहे हैं अपनी अकोमोडेशन। ठीक है। अच्छा, जो ये आपकी शटल सर्विस है ये हर वक्त चलती रहती है या टाइम होता है कि 9 बजे, 4 बजे, 6 बजे आपने जाना? देखिए, ये सर्विसेज तो ऑफर करते हैं 24 और ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात वहाँ पे इस तरह से कुछ मामला हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो गया या कोई और चीज़ें हो गई तो उसमें कुछ आगे पीछे डिले हो जाता है, लेकिन चलती 24 घंटे। 24 आवर्स होती ठीक है जी। अजीज़िया के इलाके में बारे में तफसील से बताएं, जैसे कि अजीज़िया में क़याम का जो मकसद वगैरह वो तमाम। देखिए, एक्चुअली अजीज़िया जो है वो इलाका है जो कि मिना के बिल्कुल नियरेस्ट है। ठीक है। और वहाँ पे एक अकोमोडेशन लेने का पर्पज़ ये भी होता है कि वहाँ से जब हम मीना के अंदर होते हैं तो वहाँ से इजी अप्रोच होती है। ठीक है। हम वहाँ से वॉक करके अपने मकतब खैमे में जा सकते हैं और वहाँ से हम वापसी भी आ सकते हैं, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता। तो एक ये पर्पज़ भी होता है अजीज़िया का कि हम वहाँ पे अकोमोडेशन लें और अच्छी अकोमोडेशन लें और इस जगह पे लें जो कि हमारे जमरात को भी फैसिलिटेट करे। सही। तो जमरात में एक्चुअली फ्लोर्स बने हुए हैं। ठीक है। तो जो सेकंड फ्लोर है वहाँ से जो रास्ता हमें जाता है जमरात के लिए वो अजीज़िया से जाता है। ठीक है। तो कोशिश होती है, जो पाकिस्तान के ज़्यादातर टूर ऑपरेटर हैं वो ये चाहते हैं कि हम अजीज़िया शुमालिया में वहाँ पे अपनी अकोमोडेशन करें ताकि वो ईज़िली अप्रोच हो मीना के लिए। वहाँ से हुज्जाज इकराम को 1-2 दिन पहले जो है हज से जाके उनको दिखा भी दिया जाता है कि अगर आपको पैदल जाना पड़ जाए तो किस तरीके से आप जा सकते हैं। पूरी तरबियत होती है वहाँ पर भी। ये मतलब ये कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर तरबियत नहीं है बल्कि वहाँ जाकर भी आप तरबियत देते हैं। ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह जी। अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा कि आम फहम ज़ुबान में ये कहा जाता है या लोकल हम मार्केट में ये बात करते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान का बंदा हूँ, मैं किसी दूसरे मुल्क में, तो मुझे पाकिस्तान में होना ज़रूरी है हज को ज्वाइन करने के लिए। तो क्या बैरून मुल्क वाले भी इस ऑफर से फ़ायदा उठा सकते हैं या उनका पाकिस्तान में होना ज़रूरी है? या आपके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं बैरून मुल्क वाले? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली कर सकते हैं। देखिए, मैं तो सर ये कहता हूँ कि ये एक ब्लेसिंग है जो भी पाकिस्तान से बाहर जो है ओवरसीज़ हैं उनके लिए। भले उन्होंने कोई भी पासपोर्ट ले लिया है, ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिया है, अमेरिकन पासपोर्ट ले लिया है, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश नेशनल्स हैं या अमेरिकन नेशनल हैं या कोई ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, तो उनका जो कोटा है एक्चुअली पूरी दुनिया से जो सऊदी अथॉरिटीज़ कोटा देती हैं वो बहुत कम है इन ममालिक का। पाकिस्तान के ऊपर ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि हमारा सबसे ज़्यादा कोटा है जो पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं माशाल्लाह। तो ये एक तरीके से ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। अगर उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो उस पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई करके हज पे जा सकते हैं और उन्हें पाकिस्तान आने की भी ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट फ़्लाइट लेंगे और वो डायरेक्ट जद्दा आएंगे और वापसी अगर मदीना से करना चाहे मदीना से कर सकते हैं। तो ये जो पाकिस्तान का एक समझ लें कि गेटवे है उनका पासपोर्ट के थ्रू, तो ये एक उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं वो पाकिस्तान का पासपोर्ट होता है लेकिन उसको रिन्यू ही नहीं करवाते। लेकिन देखा तो कितना कीमती पासपोर्ट है हमारा कि दुनिया में चले एक्सेस मिलता नहीं मिलता, लेकिन मक्का मुकरमा में एक्सेस वहीं से मिलता है। सुभान अल्लाह। तो मैं तो कहता हूँ ये हमारा पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ना, ये इस हवाले से है ना बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है कि बहुत ज़्यादा अच्छा पासपोर्ट है। और ये भी बात देखें कि नबी करीम गुम्बत खिज़रा भी हरा, हमारा पासपोर्ट भी हरा। तो अपने पासपोर्ट को आप खुद जब तक इज़्ज़त नहीं देंगे तो पासपोर्ट को इज़्ज़त नहीं मिलती है। और अगर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद शाहिद सईद साहब, तो इस बात की दलील है कि हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह
وہ وقت ضرور آئے گا کہ ہمارے پیکیجز بھی کم ہوں گے, ہم سٹیبل بھی ہوں گے, اور ہم جو در جو کہتے ہیں نا کہ کوٹا ختم ہونے کے بعد ٹرپل کوٹا اور منگوائیں گے, اور پھر ہم سارے عمرے اور حج پہ جائیں گے انشاءاللہ. کچھ کہا مجھے پروڈیوسر صاحب نے, دوبارہ بولیے گا کہ بالکل جی. اور اب ہم سیدہ اریج کی طرف آئیں گے جو کہ ایک ماشاءاللہ خود بھی ہوسٹنگ کرتی ہیں اور نعت خوانی بھی کرتی ہیں. تو ایسے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہوسٹنگ میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ جی ہوسٹنگ میں کافی عرصہ ہو گیا, تقریباً 5 ایئر پہلے بھی میں نے 1 ایئر ہوسٹنگ کی تھی نا, پھر بیچ میں نے اسکپ کر دی تھی اور ابھی کنٹینیو کیا, دوبارہ کنٹینیو کیا آپ نے. اور نعت خوانی کب سے کر رہی ہیں؟ نعت خوانی مجھے 10 ایئرز ہو گئے. 10 ایئرز ہو گئے, مطلب یوں سمجھے بچپن سے کرتی آ رہی ہوں. بچپن سے کرتی آ رہی ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کسی سہیلیاں تو درود اہل بیت پیش کروں گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے, زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے, جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں مصطفیٰ کے نواسے جہاں رہے, جنت میں مصطفیٰ کے نواسے جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. صاحب کی طرف آئیں گے کہ یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ تکافل کا پاکستان میں سکوپ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ, آپ نے دوبارہ موقع دیا. دیکھیں علماء کرام بہت عرصے سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کو کس طرح سے ربا فری معیشت کی طرف لے کر آیا جائے, اور الحمدللہ ان کی کوششیں برابر ہوئیں, اور وفاقی شریعہ کورٹ نے یہ ایک فیصلہ دے دیا کہ 2027 تک ہم نے پوری اکانومی کو ربا فری کرنا ہے. اور اس میں حکومت پاکستان کو بھی بہت اپریشیٹ کروں گا کہ حکومت پاکستان اور ہماری قومی اسمبلی نے اس بات کو باقاعدہ ایک قانونی شکل دے دی کہ ہم نے قومی اسمبلی سے بھی بل پاس ہو گیا, سینٹ سے بھی پاس ہو گیا کہ ہم نے 2027 تک اپنی پوری اکانومی کو اسلامک اکانومی یا اسلامک فائنینس کے اندر کنورٹ کرنا ہے. اچھا, جو چیز دکھتی ہے وہ بکتی ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے ہمارے جتنے کنونشنل بینکس ہیں وہ آپ دیکھیں کہ اسلامک بینک کی طرف جو ہے ان کی مطلب تمام برانچز اسلامی بینک کی کھلتی چلے جا رہی ہیں. اچھا, اب جب ہماری پوری اکانومی جو ہے اسلامک اکانومی بنتی چلی جائے گی, جب بینکس جو ہیں اسلامک بینک بنتے چلے جائیں گے, تو آٹومیٹکلی اس سے ریلیٹڈ جتنی انڈسٹریز ہیں یعنی کہ تکافل ہو گیا. تکافل بھی اچھا, ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہمارے پاس اتنا اسکوپ ہے کہ ہم شاید پورے پاکستان میں, کیونکہ نہ ہم لوگ نہ سیونگ کرتے ہیں اور نہ ہم اس بارے میں سوچتے ہیں. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 100-150 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ اگر مسلمان اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی سیونگ کی عادت بڑھانی پڑے گی.
یہ جو تکافل کا میں بات کہوں گا کہ تکافل کا اس وقت اتنا اسکوپ ہے پاکستان کے اندر کہ ہم تو اسٹیٹ لائف طیب تکافل جو ہے علماء کرام کے لیے ہم ڈائریکٹ آفر کر رہے ہیں کہ وہ علماء کرام جنہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے وہ ہم ڈائریکٹ ان کو اپوائنٹ کر رہے ہیں بحیثیت سیلز مینیجر ماشاءاللہ. اور جنہوں نے اسلامی تخصص الفقہ کیا ہوا ہے ان کو ہم ڈائریکٹ لے رہے ہیں سینئر سیلز مینیجر. اس کا میں ایک ایڈوانٹیج آپ کو بتا دوں کہ جو سیلز مینیجرز اور سینئر سیلز مینیجر ہیں بہت ساری اور فوائد کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ان کا، ان کی فیملی کا، ان کے پیرنٹس کا ان لمیٹڈ میڈیکل فری ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے فوراً بعد سینئر سیلز مینیجر ایک خاص کرائٹیریا کو مکمل کرنے کے بعد، جیسے ہمارے پاس یہ محبوب عالم صاحب موجود ہیں، فوری طور پر جو ہے نا وہ کرائٹیریا کو کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ 18 گریڈ کے ایریا مینیجر کے عہدے پر پرموشن لے سکتا ہے. زبردست. اور یہی چیز کہ ہمیں جیسے کہ سلوگن ہے خدا میرے ابو سلامت رہے، تو اسی طریقے سے ایک باپ بن کر اسٹیٹ لائف سوچتا ہے جو کہ حکومت پاکستان کا ادارہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ پھلیں اور پھولیں، اس کو جوائن کریں. بالکل جی، آپ کو جو ان کی تمام ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. ہم آئیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف. کلسٹر کیا ہے، تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا. سعودی اتھارٹیز نے لاسٹ ایئر یہ کہا کہ جو بھی پاکستان کے ٹور آپریٹر ہیں وہ آپس میں مرج ہو کے ایک کمپنی بنا لیں جن کا نمبر 2000 تک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو مختلف ٹور آپریٹر نے، حج آرگنائزرز نے ایک کمپنی بنائی ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم کلسٹر کہتے ہیں. تو اس سے ایک ہمیں یہ بینیفٹ بھی ہو گیا ہے کہ پہلے ہم جیسے کراچی کے لوگ ہیں تو کراچی سے ہمیں پرمیشن ہوتی تھی کہ یہاں سے لوگوں کو لے کے جائیں. اب اگر ہمارے کلسٹر میں کوئی اسلام آباد سے ہے، کوئی لاہور سے، تو ہمارے پاس یہ ایک ایریا اوپن ہو گیا کہ ہم اسلام آباد سے بھی لوگوں کو لے کے جا سکتے ہیں، ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اسلام آباد کے ساتھ ساتھ لاہور سے بھی لے کے جا سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس کلسٹر بننے سے ایک واس رینج ہمارے پاس پیکیجز کی آ گئی. زبردست. اور اس سے یہ ہوا کہ جو کمپنیز تھیں، ریپیوٹیڈ کمپنیز تھیں، وہ اکانومی پیکیج بھی آفر کرنے لگ گئیں اور A+ پیکیجز بھی جو ہے وہ آفر کرنے لگ گئے. مطلب ہم ہر کوئی A+ پہ نہیں سوچ سکتا نا. تو واقعی میں مجھے آپ کا بہت اچھا آئیڈیا لگا کہ بجٹ بھی ہے، اکانومی بھی ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہر کسی کا نہیں، ایک مطلب ہر کسی کا دل تو کرتا ہے حج کرنے کا، لیکن اتنا اماؤنٹ جمع نہیں کر سکتا انسان. تو اس میں آپ کا اگر پاکٹ فرینڈلی آپ کو ایک چیز مل رہی ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ گھر آپ کے بعد بھی آباد رہیں گے، گاڑیاں آپ کے بعد بھی چلتی رہیں گی، زمینیں آپ کے بعد بھی آباد رہیں گی. لیکن جب آپ چلے جائیں گے تو پھر نہ کوئی حج کرنے والا ہے، نہ عمرہ کرنے والا. تو اپنی ذات کے لیے ضرور سوچئے، میں چلتی رہیں گی. تو آپ کو یہ چاہیے کہ زندگی میں آگے بڑھ کر اپنے لیے کچھ سامان اکٹھا کریں، کیونکہ جب آپ اپنے لیے سامان اکٹھا کرتے تو چیزیں بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں. اور پھر ہم آئیں گے دوبارہ آپ کی طرف. مجھے یہ بتائیے گا کہ زندگی میں کچھ لوگ پہلی دفعہ حج کرنے جا رہے تو خاندان سے یا نسلوں میں سے پہلی دفعہ کوئی حج کرنے جا رہا ہے، اس کو بالکل کچھ نہیں پتا کہ میں کیسے وہاں جا کر پرفارمنگ کروں گا یا کیا کروں گا. تو یہاں کتنے دن کی تربیت ہے اور وہاں جا کر کتنے دن کی تربیت ہے؟ سر دیکھیں، ہمارا تو نام ہے تربیت الحجاج. تو ہمارا جو ہے شروع سے ہی یہ وہ ہے کہ حج جو ہے وہ تربیت کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں اور اپنے جانے سے پہلے 3 سیشن ہم یہاں پہ کرتے ہیں. اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں، وہ آتے ہیں. اس میں علماء اکرام آتے ہیں اور علماء اکرام آ کے اس میں تربیت کرتے ہیں. اور جو لوگ پاکستان میں نہیں ہیں ہم ان کو لائیو کوریج دیتے ہیں فیس بک کے تھرو، یوٹیوب کے تھرو، کہ وہ آ کے جو ہماری ٹریننگز ہو رہی ہیں ان کو دیکھیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم وہاں جاتے ہیں مکہ میں تو وہاں پہ ہمارے ایوری منڈے اور تھرسڈے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو حجاج اکرام وہاں پہ ان کو جو بھی آنے والا ایونٹ ہے اس کے حوالے سے اویئر کریں. ٹھیک ہے. اسلامی شرعی طور کے ساتھ ساتھ ایک انتظامی طور کو بھی ان کو پریپیئر کیا جا سکے کہ وہ اس کے لیے بھی بالکل پریپیئر رہیں کہ حج میں آگے کیا عمل آنے والا ہے. اور ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مختلف علماء کرام بھی ہوتے ہیں اور نعت خواں بھی ہوتے ہیں. تو ہم وہاں پہ اپنے گروپ میں ایک نعت خوانی کی محفل بھی ہم کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم 9 تاریخ کو 10 تاریخ کو
عرفات میں بھی کوئی اس طرح کی ایک محفل سجاتے ہیں, 10 تاریخ کو مینا میں بھی کرتے ہیں, ماشاءاللہ. تو ایک اس کا ایک الگ ہی سما بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہاں سے بھی آپ لاکھوں کے حساب سے نیکیاں اور محبتیں اور پیار اور خلوص لوٹ کر لاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بریک پہ جاؤں گا, لیکن جاتے جاتے ایک کچھ لوگوں کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے, جس میں سے بالکل جی باغ پیرزادہ صوفی اینڈی صاحب جو کہ روح رواں ہے ٹرانسمیشن کے, ماموں سہیل بھائی, اور کیمرہ مین یہ ڈی او پی میں ہمارے ساتھ موجود ہے نعمان علی, ممتاز بھائی, راشد بھائی اور عبد الرحمان صاحب. ان لوگوں کی وجہ سے جو میری دوسری ٹرانسمیشن ہے وہ پوری ہو پاتی ہے. میری ٹیم آج نے مجھے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ جب آپ کے پیار کرنے والے دوست یعنی نعمان بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ اس وقت ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں اور زندگی میں اچھے دوستوں سے وابستگی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جناب ویلکم بیک. آپ کو پر پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے جو ٹریولر والے بھائی ہیں یعنی ڈاکٹر صاحب, ان کو جانا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں سحری گھر پر کرتا ہوں, تو ہم سے آخری سوال کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو رخصت کرتے ہیں. جی آپ یہ بتائیے گا کہ ڈیڈ لائن کیا ہے, یعنی ٹائم لائن, دا فریم کلوز ہونے کی, ہم کب آخری ڈیٹ کیا ہے, کس مہینے پہ کہ ہم آپ سے رجوع کر سکتے ہیں, وہ لوگ جو کہ دیکھنے والے ہیں کہ آپ سے رجوع کریں حج پیکیجز کے لیے؟ دیکھیں اس طریقے سے ہے کہ جو پرائیویٹ گروپ آرگنائزرز ہیں وہ تو ابھی عید کے بعد جو ہے, رمضان کے بعد جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ حج پیکیج بک کریں, لیکن کیونکہ سعودی ٹائم لائن تھی, سعودی اتھارٹیز نے کہا ہے کہ آپ نے 25 رمضان تک آپ نے 25 ہمارے 25 سعودیہ کے 25 رمضان تک اپنی بکنگ کلوز کرنی ہے. تو میں یہ یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی حجاج کرام ہیں, جو بھی لوگ ہیں وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ اس میں لیٹ نہ کریں, اس لیے کہ اس دفعہ جو ہے وہ ریسٹرکشن جو ہے یعنی پھر 3 دن باقی رہ گئے نا, 21 رمضان ہے, ہمارا 24 ہو گیا اور ان کے 25 ہوں گے, یعنی ہمارے پاس 3 دن مزید موجود ہیں کہ جس پہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کلوز ہو جائے گی فائل. ہوپ فلی ہم نے کوشش کی ہے, ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو تھوڑا سا بڑھایا جائے, ٹھیک ہے, لیکن فی الوقت جو ہے ابھی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 25 مارچ ہی ہے. لیکن ہم نے یہ آفیشیلی ریکویسٹ کی ہے سعودی اتھارٹی سے, ہمارے کچھ منسٹرز وغیرہ بھی وہاں پہ سعودیہ میں ہیں, تو ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے اور اس کو تھوڑا سا بڑھایا جائے. صحیح ہے. جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے دیکھنے والوں کو؟ کیمرہ آپ کے سامنے موجود ہے. سر میں یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ حج کے اوپر جائیں یا اپنے کسی بھی پیرنٹس کو بھیجیں تو ان کو یہاں سے بالکل اویئرنیس کے ساتھ بھیجیں, اور ان کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ لازمی ہو. ایسا نہیں ہو کہ بغیر اٹینڈنٹ کے آپ ان کو روانہ کریں یہاں سے. ویسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی اس طریقے کے لوگ ہیں جو کہ پاکستان سے جانے والے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایک اپنے ساتھ اٹینڈنٹ لازمی لے کے جائیں, اس لیے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے. تو اگر آپ کے ساتھ اٹینڈنٹ نہیں ہے تو اللہ نہ کرے کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو اس میں ایک بڑی پریشانی والی بات. اور اگر نہیں بھی ہے تو میں یہاں پہ کہوں گا کہ تربیت الحجاج ٹریولرز آپ کے ساتھ موجود ہیں, بالکل آپ کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں, اور نہ اگر کوئی اللہ نہ کرے پہلے تو کوئی مسئلہ آئے, لیکن اگر آتا ہے تو آپ لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پر ان کو کیٹر کرنے کے لیے. آپ کو بہت بہت شکریہ. ہم بھی آپ کو آفر کر رہے ہیں, میٹرو ون بھی آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ سحری کریں, لیکن آپ گھر جانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ جا سکتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ضرور پروگرام پہ دیکھیں گے. اور اب آپ نے آنا جانا ہے تاکہ جو بھی سعادتوں کی سفر پر جائے گا اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا, آپ کو بھی ملے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ہم سعید بھائی کی طرف آئیں گے کہ کلام ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کملی والے کی, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, دو جہاں کے داتا ہے, دو جہاں کے داتا ہے, اور کملی کالی ہے, اور چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے, ہم کہیں تو مجرم ہے, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے,
اور خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، میری دیکھی بھالی ہے، اور سبز سبز گنبد ہے، سبز سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور سعید بھائی بھی جب بھی پڑھتے ہیں اچھا مختلف ٹرانس میں آپ ہمیں لے جاتے ہیں، جیسے شکیل مدنی بھائی کی تو کیا بات ہے، لیکن آپ بھی جب پڑھتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان فضاؤں میں گم ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے اور ہمارا قبلہ ہے یعنی خانہ کعبہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کی جزا عطا فرمائے اور آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ جانا چاہیں تو سحری کے لیے آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ سحری کا اہتمام ہو چکا ہے، اور کیونکہ ہماری تمام ٹیم جا چکی ہے، میں اور مدنی بھائی صرف رہیں گے، اور کیونکہ ہمارا تو ساتھ جائیں گے۔ چلیں جی ساتھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مدنی بھائی آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں کلام سنائیں، یعنی سلام سنا رہے ہو یا ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پھر میں وائنڈ اپ کی طرف چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوستو، میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوستو، بلند سے بلند تر مقام ہے، مقام ہے، مقام ہے، مقام ہے، چراغ علم لے کے تم جہاں میں روشنی کرو، سنو شہ امم کا یہ پیام ہے، پیام ہے، کرے جو دور تیرگی خدا سے لے کے روشنی، وہ رہبر جہاں میرا امام ہے، امام ہے، شکیل جو ادا ہوا حضور کی زبان سے، خدا لم یزل کا وہ کلام ہے، کلام ہے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ سیشن یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، میرے بعد آپ کو جوائن ان کریں گے عمار بابر۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ MJM اور تربیت الحجاج ٹریولر کے تعاون سے یہ سیشن آپ نے سماعت اور ملاحظہ فرمایا۔ انشاءاللہ زندگی بخیر، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ آج کی بزم میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو دل سے معذرت خواہ ہوں۔ اسی کے ساتھ اللہ نگہبان۔